السلام علیکم دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آج کی کہانی ہمیں جس نے دی ہے انہی کی زبانیں سنتے ہیں، تو چلیے کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ تو دوستوں، آج میں آپ کے پاس جو کہانی لے کر آئی ہوں جس نے بھیجی ہے انہی کی زبانیں سنتے ہیں۔ دوستوں، یہ میرے دادا کے ساتھ ہوا ایک سچا واقعہ ہے، یا دادا کی آپ بیتی کہہ دیں۔ ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت زمانے میں نہ فلمیں ہوتی تھی نہ موبائل ہوتا تھا، تو ہم لوگوں کا یہی کام ہوتا تھا کہ ہم اپنے بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھ جاتے اور ان سے کہتے آپ اپنے زمانے کی ہمیں کہانی سنائیں۔ ایک دن ہمیں دادا مل گئے اور ہم نے کہا دادا آپ ہمیں اپنے زمانے کی کہانی سنائیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کے زمانے میں کون کون سے جن بھوت ہوا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں جن بھوتوں کی کہانی سننے میں بہت مزہ آتا تھا۔ دادا پہلے ہمیں ٹالتے رہے، پھر ہم نے جب زیادہ زور دیا تو دادا نے کہا آؤ میں تم لوگوں کو آج اپنے ساتھ ہوا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تو اب میں آپ کو دادا کی زبانی کہانی سناتی ہوں۔ میں اپنے جوانی میں بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا، کیونکہ میں پٹھان خاندان سے ہوں۔ پٹھانوں کا تو آپ کو پتہ ہے پٹھان کتنے خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ میرے بال میرے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے تھے۔ جو بھی میرے بالوں کو دیکھتا میرے بالوں پر عاشق ہو جاتا، اور میرا کام تھا کہ میں فارغ ہی رہا کرتا تھا۔ تو ایک دن میرے والد صاحب نے کہا جناب شادی تو تم نے کرنی ہے تو کوئی کام شام کرو، کام کرو گے تو تمہاری شادی ہوگی نا۔ تو پھر میں نے سوچا واقعی مجھے کام تو کرنا چاہیے، ایسے تو زندگی نہیں گزرے گی۔ پھر میں نے ادھر ادھر کام ڈھونڈا تو مجھے ایک جگہ کام مل ہی گیا۔ کام یہ تھا کہ ایک نواب کی بیٹی کی شادی تھی اور ہمیں اس کا جہیز تیار کرنا تھا، تو ہم اس سلسلے میں چند بندے اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گئے۔ ہم جہاں پہ گئے وہ بہت خوبصورت گاؤں تھا۔ ہمیں وہاں پہ دن کی اور رات کی روٹی ملتی اور رات کو سونے کے لیے جگہ بھی مل گئی۔ ہم وہاں پر فرنیچر بنانے میں مشغول ہو گئے۔ جیسے جیسے مالک صاحب کہتے ہم ویسے ہی کرتے۔ دن کو ہم سارا دن کام کرتے اور رات کو ہم گاؤں کی سیر کرتے۔ ایک دن رات کو آرام کرنے کی غرض سے میں کھیتوں میں ہی لیٹ گیا، کیونکہ اس دن گرمی بہت تھی اور ہوا بھی چل رہی تھی۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آج کھیتوں میں درخت کے نیچے ہی اپنا پلنگ ڈال دیا جائے۔ میں درخت کے نیچے لیٹ گیا اور سو گیا۔ تھوڑی دیر میں میری کسی کے ہنسنے کی آواز سے آنکھ کھلی۔ جب میں نے دیکھا تو درخت کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ کے ہنس رہی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کے شرم آ گئی، کیونکہ اس زمانے میں لڑکوں کو بھی شرم آتی تھی۔ آج کے دور کے لڑکوں کی طرح اس دور کے لڑکے بے شرم نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو میں شرما گیا اور دوسری طرف منہ کر لیا۔ میں نے دل میں یہ خیال کیا ہوں نہ ہو یہ نواب کی ہی بیٹی ہے، یہ نہ ہو میں اسی طرف دیکھ کے ہنسوں تو یہ میری شکایت نواب سے لگا دے اور جو مجھے کام ملا ہے وہ بھی جائے۔ اگلے دن میں پھر آرام کی غرض سے لیٹا ہوا تھا تو مجھے تھوڑی دیر میں پھر ہنسی کی آواز آئی۔ میں نے آنکھ کھول کے دیکھا تو میرے ہی پلنگ کے پاس وہ لڑکی کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اور لڑکیاں بھی تھیں۔ میں ان کو دیکھ کے ڈر گیا، یہ نہ ہو نواب ہمیں دیکھ لے اور مجھے خوب پٹائی لگائے۔ میرے پاس آ کے وہ خوبصورت سی لڑکی تھی، وہ بیٹھ گئی، وہ سب میں بڑی تھی۔ میرے پلنگ کے پاس آ کر اس پہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی بال تو تیرے بڑے خوبصورت ہیں اور تو ہنستا کیوں نہیں ہمیں دیکھ کے، کوئی بات ہی کر لے، اس نے کہا۔ اور میں کچھ بھی نہ بولا، کچھ دیر بیٹھی رہی اور پھر سب ہنستے ہوئے واپس چلی گئیں۔ اس کے بعد دن بدن پتہ نہیں کیا ہوا مجھے کہ میرا کام میں دل نہ لگتا تھا اور میں دن بدن کمزور ہوتا گیا اور بیمار رہنے لگا۔ مالک نے جب یہ دیکھا کہ میں دن بدن بیمار رہنے لگا ہوں، کمزور ہوتا جا رہا ہوں،
تو مالک نے مجھے چھٹیوں پر گھر واپس بھیج دیا۔ میں اپنے گھر واپس آیا تو صبح صادق کا وقت تھا، وہ سب سو رہے تھے۔ میں نے دروازہ بجایا، میری ماں نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کے حیران رہ گئی اور بولی کہ تو اس وقت کہاں سے آیا ہے، وہ اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ تو میرا بیٹا لگ ہی نہیں رہا، چل اندر آ، اور مجھے اندر لے جا کر پلنگ پہ لٹا دیا۔ اور پھر جیسے ہی دن نکلا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھ کے کہا بیماری تو اس کو کچھ نہیں، نہ جانے کیوں اتنا کمزور ہو گیا ہے، اس کی خوراک کا خیال رکھیں، اگر یہ اچھا کھائے پیے گا تو اس کی صحت اچھی ہوتی جائے گی۔ میری ماں نے میرا بہت خیال رکھا، ہر طرح سے اچھا کھلایا پلایا، لیکن میری صحت دن بدن گرتی ہی جا رہی تھی۔ میں تو پہلے جیسا وہ خوبصورت نوجوان رہا ہی نہیں تھا۔ پھر میری ماں نے سوچا کیوں نہ کسی مولوی کو دکھایا جائے۔ ہمارے مسجد کے امام صاحب بہت پہنچے ہوئے تھے۔ جب میری ماں نے مجھے وہاں پہ لے کے گئی تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ اب لے کر آئی ہو اس کو، شکر ہے تمہیں اب خیال آ گیا، اگر تم ابھی بھی نہ لے کر آتے تو تمہارا بیٹا نہ بچتا۔ مولوی صاحب نے کہا تمہارے بیٹے پہ 7 چڑیلیں عاشق ہو گئی ہیں اور وہ اس کے بالوں پر عاشق ہوئی ہیں، وہ اس کے بال لے کر ہی چھوڑیں گی، اگر بال نہ دیے تو اس کی جان سے مار دیں گی۔ اب تمہیں یہ کرنا ہے، اس کی سب سے پہلے ٹنڈ کراؤ اور اس کے بالوں کو ایک کالے شوپر میں اور کالے مرغے کے ساتھ ایک اندھے کنویں میں پھینک دو، اور یہ کام اندھیرے میں کرنا ہے کہ کوئی بھی نہ دیکھے، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور اس کے بعد میرے پاس لے کے آؤ۔ میں اس پہ دم کروں گا لگاتار 40 دن تک۔ دم کروں گا تو تمہارا بیٹا پہلے جیسے ہو جائے گا۔ میری ماں مجھے گھر لے کے آ گئی اور خوب روئی کہ تو نے اپنے ساتھ یہ کیا کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد سوچا یہ کام کرے گا کون اتنا بہادر ہے؟ کوئی تو جو میرا چھوٹا بھائی تھا، اس کو ہم سب پیار سے ننھا کہتے تھے، وہ بہت بہادر تھا۔ اس نے کہا سب یہ کیا سوچ رہے ہیں، میں کس لیے ہوں، فکر نہ کرو، میں یہ کام کروں گا۔ سارا کام کرنے کے بعد انہیں کو شوپر دیا اور کنویں میں پھینکنے کی نہیں کہا۔ ہمارے گھر کے پاس ایک قبرستان ہے، اس میں ایک اندھا کنواں تھا اور وہاں پر جانا بہت مشکل کام تھا، لیکن میرا بھائی بہت بہادر تھا۔ اس نے کہا میں یہ کام کر لوں گا اور آپ کو بالکل بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میری ماں نے میری ٹنڈ کرائی اور جو کچھ امام صاحب نے کہا تھا وہ لا کر دیا، اور صبح ننھے کو کہا یہ تو کنویں میں پھینکا۔ میرا بھائی اٹھا اور کنویں میں شوپر پھینک آیا۔ جب میری ماں نے اس سے پوچھا جیسے کہا تھا تو نے ویسے ہی کیا؟ تو اس نے کہا ماں جب کنویں میں شوپر پھینکا تو ایسا لگا جیسے کنویں میں پہلے سے کوئی بیٹھا ہوا ہے، شوپر گرنے کی بالکل بھی آواز نہیں آئی۔ جب ہم کسی چیز کو پھینکیں تو آواز تو آتی ہے، لیکن ایسا لگا جیسے کہ کسی نے ساری چیزیں فوراً پکڑ لی ہیں۔ اس کے بعد میری ماں مجھے امام صاحب کے پاس لگاتار 40 دن تک لے کر جاتی رہی اور مجھ پر دم ہوتا رہا، اور پھر دن بدن میری صحت اچھی سے اچھی ہوتی گئی، اور پھر میں نے ایسی جگہ پر جانے سے توبہ کر لی اور پھر میں صحت مند ہو گیا۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔